شروع کرتے ہیں خالق کے نام سے کہ جس نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ ایک شخص چاہتا تھا کہ بلند ترین پہاڑ پر جائے اور اس کام کے لیے اس نے سالوں تیاری کی اور پھر اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کام کا افتخار صرف اسی کو نصیب ہو، اس کا نام دنیا میں روشن ہو۔ لہٰذا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اکیلا پہاڑ کے اوپر جائے۔ وہ اپنے سفر کا آغاز اس وقت کرتا ہے کہ جب دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہوا تاریک ہو رہی تھی اور وہ خیمے میں استراحت کرنے کی بجائے مسلسل اوپر کی جانب جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف رات چھا گئی تھی اور وہ شخص سوائے تاریکی کے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ چاند اور ستاروں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ بادلوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ شخص پوری ہمت کے ساتھ اوپر کی جانب جا رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی کو فتح کرنے میں صرف تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ اسی گرنے کے دوران وہ اپنی زندگی کی اچھی اور بری یادوں کو اپنے ذہن میں دہراتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں موت کے کتنے قریب ہو چکا ہوں کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی رسی اس کے کمر کے گرد ہے۔ وہ ہوا اور زمین کے درمیان رہ گیا۔ اس رسی نے اسے زمین پر گرنے سے روک لیا۔ ان لمحات میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ فریاد بلند کرے، خدایا میری مدد کر۔ اچانک آسمان سے آواز آئی، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے نجات دو۔ اس آواز نے کہا، کیا تمہارے خیال میں میں تم کو نجات دے سکتا ہوں؟ وہ شخص کہنے لگا، البتہ، تیرے سوا کون ہے کہ جو مجھے اس حال میں نجات دے گا؟ اب اس آواز نے کہا، وہ رسی کہ جو تمہاری کمر کے گرد بندھی ہوئی ہے اسے کاٹ دو۔ ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا اور مرد فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی تمام توانائی کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کو نہ چھوڑے۔ اگلے دن جب نجات دینے والا گروہ پہنچا تو انہیں ایک منجمد جسم ملا کہ جس کی کمر کے گرد ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کا فاصلہ زمین سے صرف 1 میٹر تک کا تھا۔